آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پاکستان کے مشہور ڈان جگا گجر کے باپ بڈھا گجر کے سگے بھائی بابا گجر کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ بھی بڈھا گجر کی طرح ایک مشہور ڈان تھا۔ دوستو، بابا گجر پر 100 سے زائد مختلف نوعیت کے مقدمات درج تھے، جن میں زیادہ تر مقدمات جگا ٹیکس اور دفعہ 301 کے شامل تھے۔ بابا گجر فیصل آباد کے گاؤں چک 87 کا رہنے والا تھا، جبکہ بڈھا گجر اور اس کے بچے لاہور شہر میں رہائش پذیر تھے۔ اپنے بیٹوں کا بدلہ لینے کے لیے 33 سے زائد لوگوں کو پار لگایا، جن میں سے اس نے 8 لوگوں کو لوہا گرم کرنے والی بھٹی میں زندہ جلا دیا تھا۔ ان 32 لوگوں میں بڈھا گجر کے بھی کچھ مخالف شامل تھے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، بابا گجر کے بارے میں ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ جب پولیس نے اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا اور عدالت نے ان کی ضمانتیں نہیں دی، جس کی وجہ سے بابا گجر نے اپنے کچھ لوگوں کی مدد سے 3 دن کی محنت سے جیل کے باہر سے ایک سرنگ بنائی اور اس سرنگ کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو فرار کے گورنر پنجاب کے بیٹے سہیل وٹو کو بھی اغوا کیا تھا، جسے بعد میں اس نے تاوان لے کر چھوڑ دیا تھا۔ دوستو، بابا گجر کی 3 شادیاں تھیں، جن میں سے 7 بیٹوں کو مخالف جٹ گروپ نے پار لگا دیا تھا۔ یہیں سے بابا گجر نے جرائم کا راستہ اختیار کیا تھا۔ بابا گجر پر انٹرنیشنل نیوز چینل BBC نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی۔ اس نے سرکاری 2 مربع زمین پر بھی قبضہ کیا تھا، جو بعد میں پولیس نے چھڑوا لیا تھا۔ بابا گجر کا سیاسی تعلق پیپل پارٹی سے تھا اور اس نے پیپل پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے علاقے میں بہت کام کیا تھا۔ بابا گجر کے بارے میں مشہور تھا کہ اس دور میں کوئی بھی پٹواری ہوتا یا منشی وغیرہ ہوتا تو وہ بابا گجر کی مرضی سے ہی لگایا جاتا تھا۔ اس دور میں پاکستان پیپل پارٹی بہت عروج پر تھی۔ اس کے علاوہ دوستو، سن 65 کی جنگ میں بابا گجر اپنی گجر برادری کے 100 سے زائد لوگوں کے ساتھ بارڈر پر بھی انڈین آرمی کے خلاف لڑا تھا۔ کہا جاتا ہے انہوں نے درجنوں انڈین فوجیوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ تمام تفصیلات بابا گجر کے پوتے شفیق گجر سے لی گئی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات۔ دوستو، بابا گجر کے 7 بیٹوں، جن میں شکیل گجر، ٹیپو گجر، آبی گجر، نبیل گجر اور خاکی گجر وغیرہ کو جٹ گروپ نے ایک میلے کے دوران پار لگا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے ان 7 کو جب پار لگایا تو میلے میں موجود لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے اور ہر طرف افراتفری تھی۔ اس وقوع کے بعد علاقے میں کئی روز تک خوف و ہراس رہا تھا اور بابا گجر اپنے 10 کے قریب لوگوں کے ساتھ اپنے علاقے میں دن اور رات اپنے مخالفین کو ڈھونڈا کرتا تھا، لیکن اس کے مخالف اس وقوع کے بعد خوف کی وجہ سے علاقے سے فرار ہو گئے تھے۔ بابا گجر نے ان کے فرار ہونے کے بعد ان کی زمینوں گھروں پر قبضے کروائے اور ان کے مال مویشیوں کو بیچ دیا تھا۔ اسی عرصہ کے دوران مخالف چیمہ گروپ کے ایک بندے نے بابا گجر کو مخبری دی کہ اس کے مخالفین پشاور میں سمندر خان کی پناہ میں ہیں۔ سمندر خان اس دور میں KPK کا ایک مشہور بدماش تھا اور وہ بھی پولیس کو انتہائی مطلوب تھا۔ بابا گجر اپنے 20 سے زائد گجر برادری کے لوگوں کے ساتھ پشاور گیا اور اس نے پشاور جا کر 2 ماہ تک وہاں قیام کیا اور موقع ملتے ہی اس نے سمندر خان کے ڈیرے پر دھاوا بولا، جہاں پر اس کے مخالف چیمہ گروپ کے لوگ موجود تھے۔ دوستو، ان دونوں گروپوں کے درمیان گھنٹے سے زائد جاری رہنے والا مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں بابا گجر اور اس کے لوگوں نے سمندر خان سمیت چیمہ گروپ کے 9 سے زائد لوگوں کو پار لگا دیا تھا۔ جب یہ وہاں سے فرار ہو رہے تھے تو ان کا پولیس سے مقابلہ بھی ہوا،
لیکن انہوں نے پولیس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور پولیس انہیں گرفتار نہ کر سکی۔ اس وقوع کے بعد چیمہ گروپ کے لوگ واپس پنجاب آ گئے تھے اور پنجاب کے مختلف شہروں میں الگ الگ رہ رہے تھے۔ ان تمام واقعات کی مخبری بابا گجر کو وقتاً فوقتاً ملتی رہی۔ بابا گجر کو اطلاع ملی کہ چیمہ گروپ کے 10 کے قریب لوگ شیخو پورہ شہر میں موجود ہیں۔ شازی گجر ایک مشہور بدماش ہوا کرتا تھا جس کا تعلق گجر برادری سے تھا۔ شازی گجر نے بابا گجر کے کہنے پر ان 10 کے قریب لوگوں کو اغوا کر کے بابا گجر کے حوالے کر دیا تھا۔ بابا گجر نے ان 10 لوگوں کو کئی روز تک اپنے ڈیرے پر رکھا اور ان پر بہیمانہ تشدد کیا۔ کہا جاتا ہے بابا گجر نے ان کی مونچھیں کاٹ دی تھی اور بعد میں ان 10 لوگوں میں سے 7 لوگوں کو لوہا گرم کرنے والی بھٹی میں زندہ جلا دیا تھا۔ اس وقوع کے بعد پولیس نے بابا گجر کو پولیس مقابلے میں پار لگانے کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ اس دور میں پولیس مقابلے عام چیز ہوا کرتی تھی۔ جیسے جیسے بابا گجر پر مقدمات بڑھتے گئے اسی طرح اس کی پیپل پارٹی سے دوریاں بھی بڑھتی گئی۔ پیپل پارٹی نے بابا گجر کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، جس کی وجہ سے پولیس نے بابا گجر کے خلاف کارروائیاں بھی تیز کر دی تھی۔ اسی عرصے کے دوران چیمہ گروپ کے شفقت چیمہ نے بابا گجر گروپ کو ایک اطلاع دی کہ چیمہ گروپ ان پر دھاوا بولنے کے لیے مکمل تیاری کر رہے ہیں۔ بابا گجر کو جیسے ہی خبر ملی اس نے بھی اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر تیاری شروع کر دی تھی۔ دوستو، کہا جاتا ہے 1961 8 جنوری کو جب چیمہ گروپ کے لوگوں نے بابا گجر کے ڈیرے پر دھاوا بولا تو دونوں گروپوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں 40 سے زائد لوگ مارے گئے تھے، جن میں 30 کے قریب لوگ مخالف چیمہ گروپ کے تھے، جبکہ بابا گجر بھی چیمہ گروپ کے لوگوں کا نشانہ بنا تھا اور اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ اگر کہا جائے کہ دونوں گروپوں کی نسل اس دشمنی میں ختم ہو گئی تھی تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ دوستو، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے، اچھے کام کریں، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، میرے ماں باپ، بہن بھائی، پیر و مرشد، والدین، دوست احباب، رشتہ دار جو زندہ ہیں جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مرزائیوں، قادیانیوں، یہودیوں کو، میکرون کو، فرانس والوں کو جس نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ان کو نیست و نابود فرما، آمین۔